السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی جانب سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت ڈال دی۔ بے شک اس آیت میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ تخلیق کیا وہ زوجین کا ہے، اور اس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی بھی قرار دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کائنات کے ایک عظیم ترین رشتے کو وہ اہمیت نہ دی جو کہ اس کا حق تھا۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہو تو ہم میڈیکل یا انجینئرنگ کی تعلیم سے پہلے پری میڈیکل، پری انجینئرنگ یہ سب چیزیں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اس کی تیاری کرواتے ہیں، لیکن کوئی دلہن بننے کی ٹریننگ نہیں دیتا۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو ہم یہ نہیں بتاتے کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کیسے قائم کرنے چاہیے، اور ایک بچی کو اور ایک بچے کو اپنا گھر کیسے بنانا چاہیے۔ میں صرف بچیوں کی بات نہیں کروں گی، یہ شادی دو لوگوں کا ملاپ ہے، بلکہ نہیں، دو لوگوں کا ملاپ نہیں، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ اس میں ہر ایک کی کاوش شامل ہوتی ہے رشتے کو بہتر بنانے میں۔ تو برابری کی بنیاد پر قائم کیا گیا یہ رشتہ، اس کے لیے جتنی قربانی عورت کو دینی پڑتی ہے اتنی ہی قربانی مرد کو بھی دینی پڑتی ہے۔ اور ماں باپ کو جہاں بیٹی کی بہترین تربیت کرنی چاہیے وہاں بیٹے کی بھی بہترین تربیت کرنی چاہیے۔ زوجین کی آپس میں محبت اور خیر خواہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یہاں پہ خاص طور پہ وصیت کی جا رہی ہے تقویٰ کی۔ اے لوگو، تقویٰ اختیار کرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑے بنائے، بہت سے مرد اور عورتیں پھر زمین میں پھیلائے۔ تقویٰ اختیار کرو۔ نکاح کے موقع پہ جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں ان تینوں آیات میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ گھر بستے ہی تقویٰ کی بنیاد پہ ہیں۔ اگر میاں بیوی تقویٰ اختیار کریں، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو میاں بیوی کے درمیان، تب ہی ان کا گھر بہترین طریقے سے بس سکتا ہے۔ عرب کی خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو بہت زیادہ عزت دیا کرتی تھیں، بادشاہوں کی طرح اپنے شوہروں کو عزت دیا کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے مردوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کو جہاں آقا علیہ السلام نے شوہروں کی شکر گزاری کرنے کا حکم دیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت پر جنت کی گارنٹی دی، وہاں مردوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وصیتیں کی، حتیٰ کہ آپ کی آخری وصیت بھی عورتوں سے متعلق کی تھی۔
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں. آپ نے وہ راہ دکھائی جس پہ چل کے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں. آپ نے خود اپنے گھروں کا کام کر کے مردوں کو بتایا کہ گھر بسانا صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو سکھانی ہے تاکہ آنے والی بچیاں وہ سب برداشت نہ کریں جو ایک عورت برداشت کر چکی ہے. جہاں عورت کو تقویٰ کی وصیت ہے، وہاں مرد کو بھی یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو خود کھاؤ وہی اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ. برابری کی بنیاد پہ یہ رشتہ قائم کیا گیا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. دونوں کے درمیان برابر تعلق ہے. حفاظت کا ذریعہ ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، زینت کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، آبرو کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے. تو جس طرح اپنے لباس کو صاف رکھنا چاہیے، ہم اپنے نئے کپڑوں کو داغدار ہونے سے بچاتے ہیں، اسی طرح زوجین کو آپسی تعلق کو بھی داغدار ہونے سے بچانا ہے. جب نیا رشتہ شروع میں داغدار ہو جائے پھر اس میں پھک پڑ جاتی ہے. اور پھر یہ چیز کہ نرمی سے، محبت سے، پیار سے ہم نے قربانیاں دے کے اپنے گھر کو بچانا ہے. شوہر کی عزت کرنی ہے. اسی طرح شوہر کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے. ہمارا ذہنی اور قلبی سکون اسی میں پوشیدہ ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دی جائے. محبت سے اہم عزت ہوتی ہے. ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، دائمی ساتھ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت چاہتی ہے کہ اسے خود مختاری اور آزادی مل جائے، وہ کسی کے انڈر نہیں رہ سکتی، جبکہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا. الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے کہا خرچہ مرد اٹھائے. مرد اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، عورت اپنی ذمہ داری سے. مسئلہ وہاں پہ خراب ہوتا ہے جب ہم حقوق تو حاصل کرتے ہیں لیکن ہم اپنے فرائض نہیں ادا کرتے. کیا فرض ہیں؟ شوہر کا فرض ہے اپنی بیوی کو عزت دے، اس کا محافظ ہو، اسے حالات کے سرد و گرم سے بچائے، اسے معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل بنائے، اس کی ضروریات پوری کرے. صرف جسمانی ضروریات نہیں، صرف جذباتی ضروریات نہیں، صرف مالی ضروریات نہیں، اس کا ایک سہارا بنے، اس کا محافظ بنے. اسی طرح عورت کے ذمے ہے کہ وہ اپنے شوہر کی برائی نہ کرے، وہ اپنے شوہر کی مال و دولت کی حفاظت کرے، وہ اپنے شوہر کے لیے سجے سورے، وہ اپنے شوہر کے لیے اچھی چیزیں تیار کرے، وہ گھر میں دل لگائے، وہ اپنے شوہر کو تحائف دے. تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. وہ اپنے شوہر کے لیے اہتمام کرے، وہ گھر میں اپنا انٹرسٹ شو کروائے. یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے. وہ جس حال میں شوہر رکھے اس سے راضی رہے، اس کی شکر گزاری کرے، اس کے سونے کا، اس کے کھانے کا خیال رکھے، اس کے راز افشا نہ کرے، اسے اپنائیت کا اظہار کرے. محبت کا اظہار بہت ضروری ہے، یہ رشتوں کو قریب کرتا ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بس اپنے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کھچا تانی میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں. یقین کیجئے جس جگہ سے چین آپس میں جڑتی ہے نا، جب کڑیاں آپس میں ملتی ہیں تو جہاں پہ جوڑ ہو وہ جگہ بہت نازک ہوتی ہے. جب نئے رشتے جڑتے ہیں نا تو بہت نازک ہوتے ہیں. ان رشتوں کو دونوں طرف سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان باہمی اتفاق و محبت نہ ہو تو دو خاندان متاثر ہوتے ہیں. آپ دیکھیے جب ایک لڑکی کو آپ لے کے آتے ہیں
ایک پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑا جائے اور اسے دوسری جگہ پہ لگایا جائے، اگر اسے مناسب ماحول ملے تو وہ بہترین نشو و نما پاتا ہے. اگر اسے مناسب ماحول نہ ملے، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھا جائے، بنیادی ضروریات نہ اسے دی جائیں، وہ مرجھا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. للہ رشتوں کو بچائیں، رشتے ختم مت کریں. یہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے جسے رب نے اپنی نشانی کہا ہے. یہ کائنات کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے، کائنات کا پہلا رشتہ ہے. اسے محبت سے، الفت سے، اپنائیت سے سینچیں، اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان، ہمارے زوجین کے درمیان باہمی الفت و محبت پیدا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین.